اسماء الحسنی نمبر 45 المجیب یعنی دعا قبول کرنے والا۔ مجیب وہ ہے جو سائل کے سوال کو پورا کرے، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرمائے، لاچار لوگوں کی ضرورت مہیا کرے، بلکہ التجا سے پہلے انعام دے اور دعا سے پیشتر بخشش کرے، اور وہ صرف خداوند تعالی ہے، کیونکہ وہی حاجت مندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جانتا ہے، بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوق کی حاجت روائی کے لیے کھانے اور غذائیں بنائی ہیں اور تمام کے لیے اسباب و آلات میسر کر دیے ہیں۔ تنبیہ: بندہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لیے مجیب بنے، پھر بندوں کے لیے مجیب بنے، یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سائل کا سوال پورا کرے، اپنے مقدور بھر سائل کی مدد کرے، یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو تو نرمی سے جواب دے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو دعیت الی کراء لا اجبت ولو اہدى الی ذراء لقبلت، یعنی اگر بکری کے پائے پکا کر بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں، اور اگر ایک ذرا یعنی جانور کی پنڈلی بھی مجھے ہدیہ میں دی جائے تو میں بخوشی لے لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لے جانا اور ہدیے قبول فرمانا محض دلداری کی غرض سے تھا۔ بعض کمینے اور متکبر لوگ جو ہر قسم کے ہدیے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے، ایسے لوگوں کا اس اسم کے معنی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ شعر: دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست۔ اسماء الحسنی نمبر 46 الواسع یعنی وسیع المعلومات یا وسیع الغنی۔ واسع سعت یعنی وسعت سے مشتق ہے، اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے جبکہ علم وسیع ہو، اور صاحب علم معلومات کثیرہ پر حاوی ہو، اور کبھی احسان اور عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی لحاظ کرو اور کسی تقدیر کو لو، بہرحال واسع مطلق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اگر اس کے علم کو لو تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں، بلکہ اس کے کلمات لکھنے کے لیے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے تو اس کی مقدورات کی کوئی انتہا نہیں، ہر وسعت گو کیسی ہی بڑی ہو وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچے گی، اور جو ذات کسی طرف بھی اختتام پذیر نہیں ہے وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حقدار ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہی واسع مطلق ہے، کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ وہ واسع کے مقابلے میں غیر واسع یعنی تنگ ہے، اور جو وسعت نہ کسی طرف پر محنتی ہو جائے ممکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو، لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو اور نہ کوئی طرف ہو اس سے زیادہ وسعت تصور ہی میں نہیں آ سکتی۔
تنبیہ، بندہ کی وسعت علوم اور اخلاق میں ہوتی ہے، پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوئے تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے، اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو گئے حتیٰ کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگ دل کر سکے، نہ حاسد کا غصہ اور نہ حرص کا غلبہ، تو وہ بھی واسع ہے، مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی واسع اللہ تعالی ہی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 47، الحکیم یعنی حقائق اشیاء کا عالم۔ حکیم کے معنی صاحب حکمت، اور حکمت سے مراد ہے افضل چیز کو افضل علم سے جاننا، اور تمام اشیاء سے بزرگ اللہ تعالی ہے، اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، لہٰذا وہ حقیقی حکیم ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کو افضل علم کے ساتھ جانتا ہے، یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے، اور افضل علم وہی ہے جو ازلی اور دائم ہو، اس کا زوال متصور نہ ہو، واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے جفا کے خفا اور شبہ کا دخل نہ ہو، ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالی متصف ہے۔ اس شخص کو بھی حکیم کہہ دیا کرتے ہیں جو عجیب عجیب صنعتی اشیاء بنائے اور ان کی بناوٹ میں خوبیاں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صنعت کا کمال بھی خاص خدا کے لیے ہے، لہٰذا وہ حکیم مطلق ہے۔ تنبیہ، جو شخص علم اشیاء کو جانتا ہو مگر خدا کو نہ جانتا ہو، وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افضل شے کو نہیں جانتا، اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ افضل علم ہے، اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے جس کی نسبت علم ہو، اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے، لہٰذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے وہ حکیم ہے، گو باقی تمام مروجہ علوم سے بے بہرہ ہو اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے، جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے۔ خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے، اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے، تاہم یہ علم تمام علوم سے زیادہ نفیس اور زیادہ معجب خیز ہے۔ ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس شخص کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، وہ جزیات اور گھٹیا باتوں میں بہت کم خوض کرتا ہے، بلکہ اس کا ہر کلام اور مجمل اور کلی اور معنی خیز ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات کہتا ہے، اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا لوگ اس کے کلمات کلیہ کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال ہیں: پہلا، راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت خدا کا خوف ہے۔ نمبر 2، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفس هواها وتمنى على الله الامانی۔
دانا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور آخرت کے لیے نیک کام کیے۔ عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوا اور اللہ سے بیہودہ التجائیں کرتا رہا۔ نمبر 3، ما قل وکفا خیر مما کثروا الہی، یعنی تھوڑی اور کافی چیز اس چیز سے اچھی ہے جو زیادہ ہو اور بیہودگی میں ڈالے۔ نمبر 4، من اصبح معافا فی بدنہ آمنا فی صربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یعنی جو شخص تندرست رہے اور اپنے گھر میں امن سے بسے، اس کے پاس دن بھر کی خوراک ہو، گویا دنیا ساری کی ساری اس کے کام آ رہی ہے۔ کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس، پرہیزگار بنو تاکہ سب سے بڑے عابد قرار پاؤ، قناعت کرو تاکہ سب سے زیادہ شاکر بنو۔ نمبر 6، البلاء موکل بالمنطق، یعنی مصیبت زبان کھولنے پر منحصر ہے۔ نمبر 7، من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، بندے کی اچھی مسلمانی یہ ہے کہ جو امر ممد اس کا نہ ہو اس کو چھوڑ دے، یعنی جو چیز فائدہ مند نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 8، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے۔ نمبر 9، الصمت حکمت وقلیل فاعل، یعنی خاموشی حکمت ہے جس پر چلنے والے کم ہیں۔ نمبر 10، القناعۃ ما لا ينفد، یعنی قناعت وہ مال ہے جو کم نہیں ہوتا۔ نمبر 11، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، یعنی صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کے قائل کو حکیم کہتے ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 48، الودود، یعنی نیک بندوں کو دوست رکھنے والا۔ ودود وہ ہے جو تمام مخلوق کے لیے بہتری چاہتا ہو، لہٰذا ان کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اسم رحیم کے معنی کے قریب قریب ہے، لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے، اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں، ودود کے افعال نہیں چاہتے، بلکہ ود یعنی دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک آپ سے آپ نعمت بخشی جائے۔ پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لیے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے، اور رحم کے باعث درد دل عارض ہونے سے وہ منزہ ہے، اسی طرح اس کی مودت یعنی دوستی یہ ہے کہ وہ بخشش، نعمت، احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ دوستی کے بے اختیاری سیلان سے مبرہ ہے۔ اس کی رحمت و مودت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کے لیے ہوتی ہے۔ بس فائدہ ہی رحمت و مودت کا نچوڑ ہے، اور یہ خاص خدا کا حق ہے، مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔
تنبیہ: اللہ کے بندوں میں سے ودود وہ ہے جو مخلوق کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے جو ان کو اپنے پر مقدم سمجھے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں دوزخ کا پل بن جاتا تاکہ لوگ مجھ پر سے صحیح و سلامت گزر جاتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو وہ اس ایثار و احسان کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں جبکہ کسی کور باطن کافر کے پتھر مارنے سے آپ کا اگلا دانت ٹوٹ گیا تھا اور چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا، فرمایا تھا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں۔ بس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکی جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے متعلق رکھتے تھے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو کہ مقربین سے بھی سبقت لے جاؤ تو بدسلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو، نہ دینے والے کو دے، ظلم کرنے والے کو معاف کر۔ اسماء الحسنی نمبر 49 المجید، شریف، بزرگ۔ مجید وہ ہے جس کی ذات شریف، جس کے افعال پسندیدہ اور جس کی عطا گراں قدر ہو، غرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسن افعال شامل ہو، اس کو مجید کہتے ہیں، اور ماجد بھی اسی کو کہتے ہیں، مگر مقدم الذکر اس میں مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، اور گویا وہ الجلیل اور الوہاب اور الکریم کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے متعلق پیچھے ذکر گزر چکا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 50 الباعث، یعنی مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا۔ باعث وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا اور اہل قبور کو کھڑا کرے گا۔ آخرت میں اٹھائے جانے کو کہتے ہیں، اور اس اسم کو سمجھنا بعث کی حقیقت کو سمجھنے پر موقوف ہے، اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے۔ اکثر لوگ اس کے متعلق مجمل توہمات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شک ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک عدم ہے اور بعث اثر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے، اور ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی، مگر ان کا یہ خیال کہ موت عدم ہے غلط ہے، اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت عدم محض نہیں ہے، بلکہ موت کی قبر تو آگ کا گڑھا ہوتی ہے، یا گلستان چمن کا ایک گڑھا ہوتی ہے، یا گلستان جنت کا ایک چمن ہوتی ہے، اور موت یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں یا بد نصیب اور زیر عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں، خدا نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں۔
دوسرا گروہ بھی زندہ ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کافر مقتولوں کو پکار کر فرمایا تھا، خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو درست پایا، تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو درست پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں کر پکار رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ فرمایا تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ زیادہ سننے والے نہیں ہو، یہ بھی سنتے ہیں مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ باطنی مشاہدہ ارباب بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عدم اس پر طاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں مر گیا، جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زندہ ہو گیا، اور اس بھید کی پوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال بھی بے سر و پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد ہے جو پہلی ایجاد جیسی ہے، بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے جو پہلی پیدائش سے بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائش نہیں ہیں بلکہ بہت سی پیدائشیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَنَنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ہم تم کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے انسانی پیدائش میں خون بستہ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پھر آخر کار ہم ہی نے اس کو گویا بالکل دوسری ہی مخلوق کی صورت میں بنا کھڑا کیا، تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔ اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ پھر اصلی روح کو پیدا کرنے کے بعد ادراکات حسینہ کا پیدا کرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے، پھر تمیز کا پیدا ہونا جو 7ویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے ایک پیدائش ہے، پھر 15 سال کی عمر یا اس سے کم و بیش کی عمر میں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدائش ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالی نے تم کو کئی طرز و طور میں بنایا ہے۔ پھر کسی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے، اس کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور جدا گانا پیدائش ہے، اور وہ ایک طرح کا باعث ہے۔ اللہ تعالی باعث الرسل ہے، جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے، اور جس طرح شیرخوار بچے کو تمیز حاصل کرنے سے پیشتر اس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح تمیز والے کو عقل حاصل کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ولایت پیدائش عقل کے اوپر ایک خاص طور پر کمال ہے، جس طرح عقل پیدائش تمیز سے اوپر ایک جدا طور کمال ہے، اور تمیز پیدائش جو اس سے اوپر ہی ایک علیحدہ طور کمال ہے۔
چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل نہ ہو جائے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ اس کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے، اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لیے لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی اصلیت سے منکر ہوتے ہیں، اور دوسری پیدائش اور آخرت کی پیدائش کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو دیکھا اور برتا نہیں ہے، اور اگر صرف تمیز کے درجے تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں تو وہ اس کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہ ہوگا۔ پس جو شخص غیر حاصل شے پر ایمان لائے وہ گویا غیب پر ایمان لایا، اور یہی تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔ جب طور عقل اور اس کے ادراکات اور اس کی پیدائش سابقہ اور ادراکات سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے تو آخرت کی پیدائش تو نہایت ہی بعید ہے، لہٰذا دوسری پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لیے مراتب کمال طے کرنے کے زینے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے جہاں تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک دو قبول اور حجاب وصول میں متردد رہتا ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے، ورنہ اسفل السافلین میں گر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں لفظی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو شخص نشات یعنی پیدائش اور باعث کے معنی نہیں جانتا وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا، اور ان کی شرح طویل ہے، جانے دیتے ہیں۔ تنبیہ: بعث کی حقیقت کا مطلب ہے مردوں کی دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جہل سب سے بڑی موت ہے اور علم سب سے پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں علم و جہل کا ذکر کیا ہے اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے انسان کو جہل سے علم تک ترقی دیتا ہے گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر بندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور سیدھی راہ دکھائے تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کرتا ہے، اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علماء کا کام ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 51 الشہید یعنی حاضر۔ اس اسم کے معنی علیم کے معنوں سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی اضافت کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب و شہادت ہے، یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں ہیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے تو وہ علیم ہے، اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دی جائے تو وہ خبیر ہے، اور اگر امور ظاہرہ سے نسبت دی جائے تو وہ شہید ہے۔ کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دے گا جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بحث علیم اور خبیر کی بحث کے قریب قریب ہے، اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے۔ اسماء الحسنی نمبر 52 الحق یعنی ثابت۔
یہ باطل کے مقابلہ میں ہے۔ وہ تمام اشیاء اپنی ازداد کے مقابلے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جس چیز کی نسبت خبر دی جاتی ہے وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی، یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذات ہی ممتنع وہی ہے جو مطلقاً باطل ہو، اور واجب بذات ہی وہی ہے جو مطلقاً حق ہو، اور ممکن بذات مگر واجب بغیر ہی وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت سے اس کا وجود نہیں ہے، اس لیے وہ باطل ہے، اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا ہے، اس لیے وہ اس وجہ سے جو وجود افادہ کرنے والے سے متصل ہے موجود ہے، لہٰذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس و ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اس کی ذات کے سوا باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور وہ اسی طرح ازلاً و ابداً ایک ہی حال پر قائم ہے، مختلف حالات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ابد تک من حیث الذات وجود کی مستحق نہیں ہے اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے، لہٰذا وہ بذات ہی باطل ہے اور بغیر ہی حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذات ہی ہے اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے۔ حق کے ایک اور معنی بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے، اور وہ موجود ذہنی ہے جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے، پس وہ اپنی ذاتی حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے، اور جب عقل سے اس کو نسبت دی جائے جس نے اس کی حالت معلوم کی ہے تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالی ہے، اور معلومات میں سے حق کہلانے کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے، کیونکہ وہ فی نفس ہی حق ہے، یعنی عدلاً و ابداً معلوم کے مطابق ہے، اور اس کی مطابقت لذات ہی ہے، بغیر ہی نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے جیسے اس کے غیر کے وجود کا علم، کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی باطل ہو گیا۔ اقوال کو بھی حق کہہ دیتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ وہ ازلاً اور ابداً لذات ہی صادق ہے، نہ کہ بغیر ہی۔ غرض کے خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کہتے ہیں، خواہ زبانی موجود کو حق کہیں جس کو نطق کہتے ہیں، بہرحال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے جس کا وجود ازلاً و ابداً لذات ہی ثابت ہو، اور اس کی معرفت ازلاً و ابداً لذات ہی حق ہو، اور اس کی شہادت ازلاً و ابداً لذات ہی حق ہو، اور تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ تنبیہ: اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باطل سمجھے،
خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے، بندہ اگرچہ حق ہے مگر بنفسی ہی حق نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتی ہی موجود نہیں ہے بلکہ بذاتی ہی باطل ہے۔ اگر حق تعالی نے اس کو نہ بنایا ہوتا تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا۔ اس لحاظ سے ان دو تعویلوں کے سوا جو شخص ان الحق یعنی میں حق ہوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے۔ پہلی تعویل یہ ہے کہ ان الحق سے مراد انا بالحق یعنی میں حق تعالی کے ساتھ ہوں، یہ تعویل بعید ہے، اس لیے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور اس لیے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے بلکہ حق کے سوا جو شے ہے وہ بالحق ہے۔ دوسری تعویل یہ کہ وہ حق تعالی میں مستغرق ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور جو چیز کسی چیز کی کلیت کو حاوی ہو اور اس میں مستغرق ہو تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے انا من احوا ومن احوا انا، تو کن شدی تو شدم من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اس سے مراد استغراق ہے، چونکہ اہل تصوف پر من حیث الذات اپنے نفس کی فنا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے، اس لیے ان کی زبانوں پر غلب احوال اسماء باری تعالی میں سے هو الحق جاری رہتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں، نہ کہ اس ذات کو جو فی نفسی ہی ہلاک ہونے والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لیے ان کے منہ پر اکثر اسم الباری جاری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں، اور اکثر لوگ خدا کے سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالی کے اس قول سے مخاطب ہیں اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام اور خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی؟ صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے، لہٰذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب ہیں کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ کیا تمہاری تسلی کو یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار شاہد حال ہے؟ اسماء الحسنہ نمبر 53 الوکیل یعنی کارساز۔ وکیل وہ ہے جس کے سپرد امور کیے جائیں، لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں اور وہ ناقص ہے، دوم جس کے سپرد تمام امور ہوں اور وہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو بذاتی ہی موکول الیہ جس کے سپرد کیا جائے ہونے کا مستحق نہ ہو، بلکہ وہ موکول الیہ بنانے سے بنا ہو، اور یہ ناقص ہے کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کیے جائیں اور اس کو مختار بنایا جائے۔ دوم وہ جو بذاتی ہی اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں اور دل اس پر آسرا رکھتے ہوں۔
کسی دوسرے کے اختیار دینے اور سپرد کرنے سے نہیں، بلکہ وہ خود بخود اور بذات ہی وکیل ہو، وہ وکیل مطلق ہے۔ ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ امور کو بلا کسی قسم کی کمی کے پورا کر دے، دوم وہ جو پورا نہ کرے۔ وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام اشیائیں اور وہ تمام کے اہتمام میں لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالی ہے۔ اور اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر دخل حاصل ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 54 القوی یعنی توانا، اور اسماء الحسنی نمبر 55 المتین یعنی استوار۔ قوت پوری قدرت پر، مسانت سخت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ حاوی اور پوری قدرت والا ہے، قوی ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ سخت قوت والا ہے، متین ہے، اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اسماء الحسنی نمبر 56 الولی یعنی محب، مددگار۔ ولی محب مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے، اس کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں۔ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے اور دین کے خیر خواہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ مومنوں کا محب مددگار ہے، اور فرمایا کذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولاہم، یعنی ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے مومنوں کا ولی یعنی ناصر مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اور فرمایا کتب اللہ لا غلبن انا ورسلی، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تنبیہ، بندوں میں سے ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار کرے اور ان کو امداد دے اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور شیطان ہیں، پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑ دے اور اللہ کے کام میں مدد دے اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، وہی بندوں میں سے ولی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 57 الحمید یعنی مستحق۔ حمید وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو اور جس کی ثنا کی جائے۔ اللہ تعالی ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے، وہ اب تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہے گا، اور یہ معنی جلال و کمال کی صفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کہ وہ کمال ہیں ذکر کیا جائے۔ تنبیہ، بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال سن کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علماء ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے، کیونکہ کوئی شخص کہ اس کے مجاہد کتنے ہی بکثرت ہوں مذمت اور نقص سے خالی نہیں ہے، لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالی ہے۔
اسماء الحسنہ نمبر 58 المحصی یعنی ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا۔ محصی کے معنی عالم کے ہیں، لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے اور ان کو گنتی اور شمار میں لاتا ہے تو اس کو احصا کہا جاتا ہے۔ اور خصی مطلق اور محصی مطلق وہ ہے جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کا احصار کر سکتا ہے مگر وہ اکثر حصر سے عاجز آ جاتا ہے، بس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح کم ہے جس طرح علم کی اصل صفت میں کم ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 59 المبدی یعنی ابتدا پیدا کرنے والا، اور اسماء الحسنہ نمبر 60 المعید یعنی دوبارہ پیدا کرنے والا۔ ان اسموں کا معنی ہے موجد، لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد نہ گزر چکی ہو تو اس کو ابدا کہتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد گزر چکی ہو تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہی نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہوگا۔ اسماء الحسنہ نمبر 61 المحی یعنی مخلوق کو زندہ کرنے والا، اور اسماء الحسنہ نمبر 62 الممیت یعنی مارنے والا۔ ان دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے، لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیا یعنی زندہ رکھنا کہتے ہیں، اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتا یعنی مار ڈالنا کہتے ہیں، اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، اس لیے سوائے اس کے اور کوئی محی اور ممیت نہیں ہے۔ اسم الباعث کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اسماء الحسنہ نمبر 63 الحی یعنی زندہ۔ حی وہ ہے جو فعل کی اعلیٰ طاقت رکھنے والا اور اعلیٰ درجے کا صاحب ادراک ہو، حتیٰ کہ جس میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ میت مردہ ہے، اور ادراک کا ادنا درجہ یہ ہے کہ صاحب ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو، بس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو وہ جماد اور میت ہے۔ حی کامل و مطلق وہ ہے جس کے ادراک کے تحت میں تمام مدرکات اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں، یہاں تک کہ کوئی قابل ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فعل سے نہ رہے، اور یہ ساری باتیں خاص اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا وہ حی مطلق ہے، اور اس کے سوا جو شے حی ہے اس کی حیات اس کے ادراک اور فعل کے موافق ہے، اور ایسی تمام اشیاء قلت میں محصور ہیں۔ واضح ہو کہ احیا یعنی زندہ چیزیں متفاوت ہیں، بس ان کے مراتب ان کے تفاوت کے موافق ہیں، جیسا کہ ملائکہ، انسان اور چوپاؤں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 64 القیوم یعنی کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا۔ واضح ہو کہ تمام اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف، بس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ نفسی ہی قائم نہیں ہیں،
دوم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہے، پس کہا جاتا ہے کہ وہ نفسی ہی قائم ہے جیسے جوہر، لیکن جوہر گو قائم بے نفسی ہی اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے، تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے جو اس کے وجود کے لیے لازم ہیں، پس وہ قائم بے نفسی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قیام میں گو محل کی محتاج نہیں ہے مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں۔ پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بذاتی ہی مکفّہ ہے اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لیے شرط ہے، وہ مطلقاً قائم بنفسی ہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں، یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو تو قیوم ہے، کیونکہ اس کا اپنا قیام بذاتی ہی ہے اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ بندہ کا دخل اس وصف میں اتنا ہوتا ہے جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 65، الواجد یعنی غنی۔ واجد وہ ہے جس کے لیے کوئی شے نایاب نہ ہو اور وہ فاقد یعنی تنگ دست کا مقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ہاتھ نہ آئی ہو جو اس کے وجود کے لیے ضروری نہیں، اس کو فاقد نہیں کہا جاتا۔ جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ذات سے اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس کو واجد یعنی غنی نہیں کہتے، بلکہ واجد وہ ہے جس کے لیے کوئی بھی ضروری شے نایاب نہ ہو اور جو امر صفات الہیہ اور ان کے کمال کے لیے لازمی ہے وہ اللہ تعالی کے لیے موجود ہے، پس وہ اس لحاظ سے واجد ہے اور واجد مطلق ہے، اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں تو بہت سے اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں، اس لیے وہ صرف اضافی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 66، الماجد یعنی بزرگی والا۔ یہ اسم مجید کا ہم معنی ہے، جیسے عالم علیم کے معنی میں آتا ہے، لیکن فعیل کے صیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور مجید کے معنی بیان ہو چکے۔ اسماء الحسنی نمبر 67، الواحد یعنی تنہا، یگانہ، ایک۔ یہ وہ ہے جو نہ تقسیم ہو نہ دو ہو سکے۔ تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد جز لا یتجزا، اور جو تقسیم نہ ہو اس کو واحد کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جز نہیں، اور اللہ تعالی کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انقسام محال ہے، اور جو چیز دو نہ ہو سکے یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ مثلا سورج، کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ ہمن منقسم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نظیر نہیں ہے، مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر ہو۔ پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ ازلاً و ابداً واحد مطلق ہے۔
بندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ابنائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر ہو، اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے ابنائے جنس کے لحاظ سے ہوگی، اور نیز خاص زمانہ کے لحاظ سے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے، نیز یہ یکتائی بعض خصائل کی روح سے ہوگی، تمام کی روح سے نہیں، بس پوری وحدت یکتائی خاص خدا کے لیے ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 68 الصمد یعنی بے نیاز۔ صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے اور ضروریات کے لیے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے، کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے، کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جس شخص کو دینی اور دنیاوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے اور اس کی زبان اور ہاتھوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کراتا ہے، تو اس کو اسم کے معنی سے اس نے حصہ بخشا ہے، لیکن صمد مطلق وہ ہے کہ تمام حوائج میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہ خاص اللہ تعالی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 69 القادر یعنی قدرت والا، اور اسماء الحسنی نمبر 70 المقتدر یعنی صاحب مقدرت۔ ان دونوں اسموں کے معنی ہیں صاحب قدرت، لیکن مقتدر میں زیادہ مبالغہ ہے۔ قدرت سے مراد وہ معنی ہے جس سے کوئی چیز ارادہ اور علم کی تقدیر سے اور دونوں کے اقتضاء کے موافق موجود کی جا سکے، اور قادر وہ ہے جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے نہ کرے، اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اس وقت قیامت برپا کرنے پر قادر ہے، اگر وہ چاہے ابھی برپا کر دے، اگر برپا نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ برپا کرنا نہیں چاہتا، تو اس لیے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی میعاد اور وقت مقدر ہو چکے ہیں، بس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا، اور قادر مطلق وہ ہے جو ہر موجود کو اثر نو بناتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی امداد سے مستغنی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے، لیکن وہ ناقص ہے، کیونکہ وہ صرف بعض ممکنات کو حاوی ہوتی ہے اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کے مقدور کے تمام اسباب وجود مہیا ہو جاتے ہیں، اور یہ مقام ایک باریک بحث چاہتا ہے جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 71 المقدم یعنی اپنے دوستوں کو بارگاہ عزت کی طرف بڑھانے والا، اور اسماء الحسنی نمبر 72 الموخر یعنی اپنے دشمنوں کو اپنے لطف سے پیچھے ہٹانے والا۔ مقدم و مؤخر وہ ہے جو قریب و بعید کرتا ہے، جس کو قریب کرتا ہے اس کو مقدم کرتا ہے، جس کو دور کرتا ہے اس کو مؤخر کرتا ہے۔ وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مقدم کرتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو دور ہٹا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخر کر دیتا ہے۔
مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشے لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقدم کیا، یعنی اس کو دوسرے شخص کے آگے رکھا۔ یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے اور کبھی رتبہ میں، اور بہرحال پیچھے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لا ابدی ہے جو اصلی غرض و غایت ہو، جو مقدم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اور جو متاخر ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ مقصد اللہ تعالی ہے اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں، چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے، پھر انبیاء کو، پھر اولیاء کو، پھر علماء کو، اور ہر متاخر اپنے ما قبل کے لحاظ سے مؤخر ہوتا ہے اور اپنے ما بعد کی نسبت سے مقدم ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے تقدم و تاخر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو تو آخر وہ ذات بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لیے اکسایا ہے، یا جس نے صراط مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے، اور یہ تمام باتیں اللہ تعالی ہی کے بس کی ہیں، لہذا وہ مقدم اور مؤخر ہے، اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں سبقت کر جائے وہ صرف اس سے متقدم نہیں ہو سکتا بلکہ خدا اس کو تقدیم بخشے تو وہ متقدم ہو سکتا ہے، یہی حال متاخر کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں۔ پہلا، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری خیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ اور نمبر دو، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلَ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلاتے، مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور دوزخ کو پر کروں گا۔ تنبیہ، صفات افعال سے بندہ کا حصہ ظاہر ہے، اس لیے ہم بخوف تطویل ہر اسم کے بیان میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بیانات سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ مل سکتا ہے۔ نمبر 73 الاول، سب سے پہلا، اور اسماء الحسنہ نمبر 74 الآخر، یعنی سب سے پچھلا۔ واضح ہو کہ اول کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے اور آخر بھی کسی شے کی نسبت سے آخر ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں، بس ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اول اور آخر نہیں ہو سکتی، بلکہ جب تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو اور موجودات کے بالترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے اول ہے، کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور وہ خود موجود بذاتی ہی ہے، اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیب سلوک پر نظر کیا جائے اور خدا کی طرف سے کرنے والوں کی منزلوں کو دکھایا جائے تو وہ آخر ہے، کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مدارج ترقی کی سب سے آخری منزل ہے، اور اس کی معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے۔
اور آخری منزل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس لیے وہ اولیاء کے سیر و سلوک کے لحاظ سے آخر موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے، پس اول اسی کی طرف سے آغاز ہے اور آخر اسی کی طرف انجام اور انتہا ہے۔